الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم عظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے میں پڑھاؤں سب مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اپنے اخبارات کے ذریعے سے یا میڈیا کے ذریعے سے اس بات کو سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ سورج گرہن ہونے والا ہے، جس کو انگلش میں سولار ایکلپس کہتے ہیں۔ اور ہم یہ اپنی عمر میں کئی مرتبہ یہ سارے واقعات دیکھتے رہتے ہیں، کبھی چاند کو گرہن لگتا ہے، کبھی سورج کو گرہن لگتا ہے۔ اسلام کا اس کے تعلق سے نظریہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اس کے تعلق سے ہم کو کیا رہنمائی ملتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ سے ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس کائنات میں، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بے شمار مظاہر، اس کی نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور وہ اتنی نشانیاں ہیں اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، وہ بے شمار ہیں۔ جیسے نعمتوں کے بارے میں یا نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اجرام سماوی، جو آسمانوں پر جو اجسام فلکی ہوتے ہیں، وہ ان کے مجموعے، ان کا مجموعہ، ان کا کلسٹر، پھر ستارے، یہ آسمان پر اگر دیکھو گے تو گننا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے کہ ہم آسمان پر نگاہ اٹھائیں تو ادھر دیکھو تو کوئی تارا، ادھر دیکھو تو ستارے، ادھر دیکھو تو ستارے، مسلسل ہم کو یہ اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ سارے ستارے ایک خاص مدار میں، ایک خاص راستے پر، اس کو جو راستہ دیا گیا ہے قدرت کی طرف سے، اسی میں وہ گردش کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ ایک توازن ہے ان کا، آپس کا ایک بیلنس ہے، اور اس بیلنس کو وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے طلوع ہونے کا وقت دیکھا جائے تو وہ سیٹ ہے، اس کے غروب ہونے کا وقت دیکھا جائے تو سیٹ ہے۔ سورج کو آپ دیکھیں، سورج ایگزیکٹ ٹائم پر طلوع ہوتا ہے، اس کا ٹائم فکس ہے، اسی طرح اس کے غروب کا، اس کے سن سیٹ ہونے کا ٹائم بھی فکس ہے۔ اور یہی توازن جو ہے، یہی بیلنس جو ہے، اس کائنات کا حقیقی حسن ہے۔ The real beauty of this universe is this balance، جس کی وجہ سے مادہ، جس کو میٹر کہتے ہیں انگلش میں، یا اینٹی میٹر کہتے ہیں، اس کا جو اپوزٹ ہے، میٹر کا جو اپوزٹ ہوتا ہے اس کو اینٹی میٹر کہتے ہیں۔ اینٹی میٹر اس پر مشتمل اس پر کنسٹیٹیوٹڈ کروڑوں اربوں کہکشائیں بنی ہوئی ہیں۔ کہکشاں جس کو گیلیکسیز کہتے ہیں انگلش میں، ان گیلیکسیز کا ایک کلسٹر ہے، ایک مجموعہ ہے، یعنی کہکشاں ان اٹ سیلف جو ہے، کئی ستاروں کے ایک مجموعے کو، ایک گیلیکسی کو کہکشاں کہتے ہیں۔ اور پھر ایسی کئی کہکشاؤں کا مجموعہ، کلسٹر جو ہے، وہ گردش کر رہا ہے کائنات میں، اور بغیر کسی حادثے کے، نہ کوئی ستارہ جا کے کسی سے جا کے ٹکرا رہا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی تارا ٹوٹ کے گرتا ہے، اس کی ایک الگ اس کا ایک ڈسکرپشن ہے، اس کی وجہ ہے، اس میں ابھی ہم کو اس میں نہیں جانا ہے۔ ہماری جو یہ کہکشاں ہے، ملکی وے اس کو کہتے ہیں، یہ ملکی وے دراصل ایک چکر دار کہکشاں ہے۔ اگر آپ جغرافی کی کتابوں کی طرف جائیں گے، یا آپ گوگل کریں گے، یا اسٹوڈنٹس کے لیے ڈوڈل کریں گے، تو آپ کو یہ ملکی وے نظر آئے گی۔ اس ملکی وے میں 4 بازو ہیں، جس میں کروڑوں ستارے ہیں، اور کروڑوں ستارے اس کہکشاں کا جو مرکز ہے اس کے اطراف گردش کر رہے ہیں، وہ ریوالو کرتے ہیں اس کے اطراف۔ سورج بھی اپنے ساتھی ستاروں کی طرح
کہکشاں کا جو مرکز ہے، سورج ایک ستارہ ہے، اس کہکشاں کا ایک پارٹ ہے، وہ اس ملکی وے کا ایک پارٹ ہے. تو مرکز کے جو کہکشاں کا جو مرکز ہے اس سے 30,000 نوری سال مطلب لائٹ ایئرز. ہم لوگ جو یہاں پر 12 مہینے کا ایک سال بولتے ہیں نا، وہ تو دوسرے انداز سے ہے، لیکن یہ جو نوری سال ہے وہ لائٹ پر کیلکولیٹ کی جاتی ہے. اس کی ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں جانا، ہم کو زیادہ کنفیوز نہیں کرنا. لیکن 30,000 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر وہ اپنے مرکز سے ہے، اور اس کے کہکشاں کے مرکز کے گرد سورج کا جو چکر ہوتا ہے وہ 22 کروڑ سال میں ایک چکر پورا ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس گیلیکسی کا کتنا بڑا یہ برہمانڈ ہے کہ ہم صرف سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، اور پھر سبحان اللہ کہتے ہیں. کہنا بھی چاہیے، لیکن سورج اکیلا جو ہے وہ اگر اپنے کہکشاں کا جو مرکز ہے اس کے اطراف جب وہ چکر لگاتا ہے تو 22 کروڑ سال میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے. سورج کی اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور سورج اپنے لیے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے، یہ راستہ غالب علم والے اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے. سورہ یاسین کی آیت ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی دنیا میں رہنے والا، وہ سائنٹسٹ ہو یا پھر کوئی مذہبی رہنما ہو یا عالم دین ہو، سب یہ کہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں. تو اس کو قرآن پاک نے کیسے بیان کیا ہے؟ احوال قیامت جب بیان فرمائے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو یہ فرمایا کہ سورج بجھ کر بے نور ہو جائے گا، اس کی حرکت رک جائے گی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا. سورہ تکویر کی آیت ہے. اسی طرح چاند بھی اپنے متعین راستے پر سفر کر رہا ہے. اس سلسلے میں سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند معلوم اور مقررہ فلکیاتی حساب کے مطابق محو حرکت ہیں، وہ حرکت کر رہے ہیں. چاند کی روشنی سورج کی وجہ سے ہے، چاند کی روشنی سورج کی وجہ سے. جس طرح زمین سورج کی دھوپ سے گرمی حاصل کرتی ہے، تمازت پاتی ہے، روشن ہوتی ہے. زمین کی اپنی روشنی نہیں ہے، اپنی لائٹ نہیں ہے اس کے پاس، بلکہ سورج روشن ہوتا ہے جب وہ اپنی نوری کرنیں بکھیرتا ہے تو زمین روشن ہوتی ہے. اسی طرح چاند بھی سورج ہی کی دھوپ سے منور ہوتا ہے، چاند کے پاس اپنی روشنی نہیں. اسی لیے ان کو سٹار نہیں، سورج ایک سٹار ہے، لیکن یہ جو ہے چاند جو ہے وہ سیارہ ہے، وہ ستارہ نہیں ہے بلکہ سیارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے علم و عرفان سے جو دور بالکل خالی تھا، اس میں جو نظریات تھے اس کے خلاف قرآن کریم میں جو الفاظ اس کے لیے نازل فرمائے ہیں. سورج کے لیے اللہ نے فرمایا روشنی دینے والا. اس وقت یہ کوئی تحقیق تھی نہیں، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے. دیکھیے معجزہ ہے کہ اس وقت کوئی تحقیق تھی نہیں، اس کے باوجود اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے. اور لفظ جو اس کے لیے لایا جا رہا ہے قرآن پاک میں، تو اس کے لیے کہا گیا، سورج کو کہا گیا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. فرمایا سورج وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع مطلب سورس، روشنی کا سورس ہے سورج، منبع بنایا. والقمر نورا، اور چاند کو اس سے روشن کیا. یہاں قرآن بیان کر رہا ہے، جو جغرافی آج جس کو تحقیق کر کے بتاتی ہے، قرآن اس کو پہلے ہی بیان کر چکا ہے 1400 سے زیادہ، 1400 سال سے بھی پہلے، کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا. سورج کی اپنی روشنی ہے اور اس روشنی سے چاند روشن ہوتا ہے، جیسے سورج کی روشنی سے زمین روشن ہوتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ، یہ جو اس کے پہلے والی آیت میں نے بتائی سورہ یونس کی آیت ہے، اور ابھی جو آیت بتا رہا ہوں سورہ حامیم السجدہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. ہم عن قریب انہیں اپنی نشانیاں
اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے، خود ان کے اپنے آپے میں، خود ان کے اپنے اندر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی نشانیاں ہم بتائیں گے۔ اس سے پہلے میں نے کچھ بیانات میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے اپنے اندر کیا تم کو سوچتا نہیں، کیا تم کو نظر نہیں آتا؟ یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے جو اللہ نے نازل فرمایا۔ کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقانیت ہے، جو حضور جو پیغام لے کر آئے ہیں، اس کی تصدیق کے لیے کافی نہیں کہ وہی ہر چیز پر گواہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان تمام چیزوں پر۔ جن نشانیوں کے اظہار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ فرمایا نا کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں بتائیں گے، پوری کائنات میں اپنی نشانیاں لوگوں پر ظاہر کریں گے اور خود ان کے اندر بھی ظاہر کریں گے۔ اپنے دل کی دھڑکن کو دیکھیے، اللہ یاد آتا ہے۔ سانسوں کے چلنے کو دیکھیے، اللہ یاد آتا ہے۔ ہمارے امیون سسٹم کو دیکھیے، اللہ یاد آتا ہے۔ ہمارے بدن کی تخلیق کو دیکھیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پڑھیے، اللہ یاد آتا ہے۔ پسینے کا نکلنا دیکھیے، اللہ یاد آتا ہے۔ خون کی گردش دیکھیے اور بلڈ پریشر دیکھیے، اللہ یاد آتا ہے۔ دماغ کا سوچنا دیکھیے، اللہ یاد آتا ہے۔ ہماری ڈیسیجن پاور دیکھیے، اللہ یاد آتا ہے۔ ہمارا بیلنس دیکھیے، اللہ یاد آتا ہے۔ ہمارے بولنے کی طاقت دیکھیے، اللہ یاد آتا ہے۔ پھر یہی دل کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے سب اس کی قدرت ہے، وہ نہ چاہے تو ہم ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں جو فرمایا کہ اطراف عالم میں ہم تم کو نشانیاں بتائیں گے، اسی میں ایک نشانی سورج گرہن بھی ہے اور چاند گرہن بھی ہے۔ عربوں میں یہ مشہور تھا اس زمانے میں۔ اب جو میں اصل بات پر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عربوں میں یہ مشہور تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن تب لگتا ہے جب زمین پر کوئی بہت بڑا ظلم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہم قرار دیا، کہا یہ صرف تمہارے سوچنے کی باتیں ہیں۔ اور ہوا کیا تھا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حیات ظاہری میں بھی ایک واقعہ ایسا ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اور اس وقت بھی گرہن لگا تھا۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو گرہن لگا ہے آسمان میں، سورج پر جو گرہن لگا ہے، یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی وجہ سے ہوا، ان کی وفات کی وجہ سے ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، ایسی بات منسوب مت کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحیاته ولکنہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فصلوا۔ فرمایا سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ اب یہاں نماز کی اہمیت معلوم ہوئی کہ 5 وقت کی نماز تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ادا فرماتے تھے، اور اللہ نے ہم پر وہ نماز تو فرض فرمائی 5 وقت کی نمازیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پابندی سے ادا فرمایا کرتے تھے، اور بہت ساری نماز کی فضیلتیں آپ نے حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کے گزشتہ ہفتے کے بیان میں بھی سنی ہے۔ وہ نماز جو بے حیائی سے نہ روکے، تو اس نماز کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس میں کیا کریکشن کی ضرورت ہے، حضرت کے بیان میں آپ نے یہ سماعت فرمایا تھا۔ مگر ایک نماز یہاں بھی ہے کہ جب سورج کو گرہن لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ سورج کو گرہن لگنا یا چاند کو گرہن لگنا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو یہ آیتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو جب تم کو یہ چیزیں نظر آئیں تو کیا کرو، تم اس وقت نماز پڑھا کرو۔ اور حدیث مبارکہ سے یہ ثابت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کے وقت خود بھی نماز ادا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم بے چین ہو گئے، اور یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بے چین ہونا بھی امت کی خاطر تھا۔ تو جب سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بے چینی کی کیفیت طاری ہو گئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جب بھی کوئی اضطراری کیفیت طاری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت معلوم ہو،
بلا ہو وبا ہو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ تو یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی۔ کیسی نماز پڑھی؟ تو اس نماز کی کیفیت الگ تھی۔ جو عام نمازیں ہوتی ہیں وہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مقتدیوں کا خیال فرمایا ہے اور لمبی رکعتیں نہیں پڑھی ہیں، لیکن جب سورج گرہن ہوا تو بہت لمبا قیام فرمایا، رکوع بھی لمبا فرمایا اور سجود بھی لمبے، یعنی زیادہ تسبیح اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھی۔ تو پتہ چلا جب تکلیف کہیں ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اللہ کی تسبیح زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ ہم کو سبق ملا۔ تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی بات دیکھو، یعنی سورج کا گرہن دیکھو یا چاند کا گرہن دیکھو، تو اللہ کے ذکر کی طرف لوٹو، دعا کرو، استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ زمین پر سورج گرہن کب ہوتا ہے؟ تو سائنسی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے، ایک طرف سورج ہے ایک طرف زمین ہے، اس کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے، جس کے بعد زمین سے سورج کا کچھ یا کبھی کبھی پورا حصہ نظر نہیں آتا، کبھی کبھی کچھ حصہ زمین سے جو سورج کا نظر نہیں آتا اور وہ سایہ پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح زمین کا وہ سایہ جو گردش کے دوران کرۂ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سرفیس پر پڑتا ہے، سطح پر پڑتا ہے، اور چاند تاریک یا ڈارک نظر آنے لگتا ہے، اس کو چاند گرہن کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی جغرافیکلی اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سارے فیکٹرز اس میں ہیں، کیونکہ جب یہ گردشیں چلتی ہیں تو ان گردشوں میں کبھی کبھی زمین سے سورج کا فاصلہ کبھی کچھ کم ہوتا ہے، کبھی جو فاصلہ وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس پر یہ کیفیت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کمپلیٹ سورج گرہن ہوگا یا پارشل ہوگا، یا پھر وہ رنگ نما جو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ ڈائمنڈ کی رنگ کی طرح سے، کہ اس کی ایک کناری جو ہے وہ روشن ہوتی ہے اور درمیان کا حصہ جو ہے وہ ڈارک نظر آتا ہے، ایسا ہوگا۔ تو ایسی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو گرہن کہتے ہیں، اور اس کی بہت ساری جغرافیائی وجوہات سائنسدانوں نے بیان فرمائی۔ پہلے جو پرانے قدیم مذاہب تھے اس میں چاند گرہن کے تعلق سے یا سورج گرہن کے متعلق عجیب و غریب قصے مشہور تھے، اور قرآن نے اس کو اللہ کی نشانی قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز ادا فرما کر یہ ہمیں پیغام دیا کہ اس کیفیت میں جو سورج اور چاند کی جو حرکت ہوتی ہے وہ معمول سے ہٹ کر ہوتی ہے، اور جو اللہ کی نشانی ہے اور قیامت کا منظر ہے، اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے حضور ہمیں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ اور جو کچھ باتیں ایسی ہیں جو توہم پرستی پر یا اندھ شردا پر مبنی ہے، جو لوگوں میں مشہور ہیں، جیسے بہت سارے علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ حاملہ عورت ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی چیز اگر کاٹے گی تو بچے کا کان چرا ہوا پیدا ہوگا، یا وہ اگر پیاز کاٹے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کی ناک کٹی ہوئی آ جائے۔ تو اس طریقے کی جو اس زمانے کی باتیں ہیں، جو توہم پرستی کی باتیں تھیں اور اندھ شردا کی باتیں تھیں، تو اس کا اسلام میں اس کو کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں، نماز کی طرف رجوع کریں۔ اب سورج گرہن کی جو نماز ہے، اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کس طرح سے ادا فرمائی۔ تو سورج گرہن کی جو نماز ہے تو چاہیے کہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے جن میں بہت لمبی قرات ہو اور رکوع سجدے بھی خوب دیر تک ہوں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر قبلہ رو بیٹھے رہیں، اور سورج صاف ہونے تک، یعنی گرہن جو اس کے اوپر جو کالا جو سایہ پڑا ہوا ہے اس کے صاف ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ نیت کس طرح سے کریں گے؟ سورج گرہن کی نماز کی نیت اس طرح سے کریں گے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کسوف شمس کی، یعنی سورج گرہن کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نماز امام کے پیچھے ادا کریں گے۔ لیکن چاند گرہن کی نماز کو جو ہے وہ اکیلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں بھی قیام لمبا کریں گے، رکوع لمبے کریں گے، سجدے جو ہے وہ لمبے کریں گے، اور چاند جب تک صاف نہیں ہوتا اس وقت تک دعا میں، درود شریف میں، توبہ میں، استغفار میں
ہم لگے رہیں گے. بہت سارے دنیا کے علاقوں میں نظر آئے گا، تو جس علاقے میں یہ سورج گرہن کی کیفیت آپ دیکھیں تو باہر جا کر اس کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ سے رجوع کریں. مسجد میں ممکن ہو تو مسجد میں، آج کل کے حالات کے حساب سے مسجدیں اس وقت بہت سارے لوگوں کو میسر نہیں ہیں، تو گھر میں بیٹھ کر کے جو ہے آپ اکیلے بھی اس نماز کو ادا کر لیں اور پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور قرب قیامت کے جو کچھ بھی منظر ہمارے سامنے ہیں اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں.